پاکستان ناقابل تسخیر دفاع کے لیے ایک اور قدم آگے۔ فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ فتح 4 750 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ISPR کے مطابق فتح 4 کروز میزائل جدید ایویونکس اور نیویگیشن سسٹم سے لیس ہے۔ فتح 4 دشمن کے میزائل ڈیفنس سسٹم کو چکما دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اہداف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنا سکتا ہے۔ فتح 4 کروز میزائل کو آرمی راکٹ فورس کمانڈ کا حصہ بنایا گیا ہے، جس سے پاک فوج کا روایتی میزائل نظام مزید مضبوط ہوگا۔ چیف آف جنرل سٹاف اور پاک افواج کی سینئر افسران نے میزائل تجربے کا مشاہدہ کیا۔ صدر وزیر اعظم چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سروسز چیفز کی کامیاب تجربے پر فوجی جوانوں، سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ بھارتی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف عالمی سطح پر ایکشن۔ کینیڈا نے بشنوئی گینگ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ BBC کے مطابق کینیڈین حکومت کا بشنوئی گروپ کے اثاثے اور مالی وسائل ضبط کرنے کا فیصلہ۔ کینیڈین پولیس کے مطابق بھارت کی خفیہ ایجنسیاں گروپ کو دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ اور بھتے کے لیے استعمال کرتی رہیں۔ خالصتان تحریک کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا۔ گینگ میں 700 مجرم شامل ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی کا 20 نکاتی امن معاہدہ قبول کر لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا کہ امن معاہدے کو مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کی حمایت حاصل۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی معاہدے کی حمایت کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ غزہ اتھارٹی کے سربراہ ہوں گے۔ امن کونسل غزہ کی عبوری انتظامیہ کی تشکیل کی ذمہ دار ہوگی۔ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر امن منصوبے کا اہم حصہ ہوں گے۔ فلسطینیوں کو اپنے مستقبل کی ذمہ داری لینا ہوگی۔ حماس سے عرب اور مسلم ممالک بات کریں گے۔ امید ہے ایک دن ابراہیمی معاہدہ ہو جائے گا۔ دوحہ پر حملہ غلطی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے قطری ہم منصب سے معافی مانگ لی۔ قطر نے دوبارہ حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی پر نیتن یاہو کی معافی قبول کر لی۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور اسرائیلی افواج کا مرحلہ وار انخلا ہوگا۔ ٹرمپ امن معاہدے کے اہم نکات سامنے لے آئے۔ غزہ میں عارضی ٹیکنوکریٹ حکومت قائم ہوگی۔ اسرائیل غزہ کو ضم نہیں کرے گا۔ فلسطینیوں کو علاقہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ غزہ پٹی کی دوبارہ تعمیر ہوگی۔ مارے گئے اور زندہ یرغمالی 72 گھنٹے میں واپس کیے جائیں گے۔ اسرائیل عمر قید کے 250 قیدیوں اور حالیہ جنگ کے بعد گرفتار 1700 فلسطینی رہا کرے گا۔ معاہدے کے دوران تمام فوجی کارروائیاں معطل رہیں گی۔ امن پر رضامند حماس ارکان کو عام معافی، دیگر کو محفوظ راستہ دیا جائے گا۔ علاقائی اور عالمی افواج غزہ میں سیکیورٹی فراہم کریں گی۔ فلسطینی پولیس کو تربیت دی جائے گی۔ قطر نے حماس کو 20 نکاتی مجوزہ امن منصوبہ پیش کر دیا۔ حماس کا امریکی صدر کے منصوبے کا جائزہ لے کر جواب دینے کا فیصلہ۔ ترجمان کے مطابق ٹرمپ کی پیشکش کو دیکھ رہے ہیں، جلد اپنے جواب سے آگاہ کریں گے۔ غزہ پر حکمرانی کے لیے کسی غیر ملکی ادارے کو قبول نہیں کریں گے۔ دیگر فلسطینی دھڑوں اور تنظیموں کا امن منصوبے پر تشویش کا اظہار۔ اسلامی جہاد کے سربراہ نے منصوبے کو خطے کو تباہی کی طرف دھکیلنے کا نسخہ قرار دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دھمکی دی، حماس نے منصوبے کو رد کیا تو اسرائیل اپنا ادھورا کام مکمل کرے گا۔ آٹھ مسلم ممالک نے ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے کی حمایت کر دی۔ پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، اردن، مصر اور انڈونیشیا شامل۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ کے مشترکہ بیان میں امریکہ کے ساتھ شراکت داری خطے میں امن کے لیے اہم قرار۔ صدر ٹرمپ کی جنگ بندی کی کوششوں کو سراہا گیا۔ غزہ کی تعمیر نو اور فلسطینیوں کی بے دخلی روکنے کے عزم کا اظہار۔ مغربی کنارے کے الحاق کی اجازت نہ دینے کے اعلان کا خیر مقدم۔ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے فریقین سے مثبت رابطے پر آمادگی ظاہر۔ غزہ کو انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی پر زور۔ اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ دو ریاستی حل کے تحت غزہ اور مغربی کنارے کو یکجا کرنے پر اتفاق۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے فلسطینی ریاست کے قیام پر زور۔ غزہ امن معاہدہ پاکستان کی سفارتی اور عسکری قیادت کی تاریخی کامیابی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے غزہ میں امن کے سب سے بڑے حامی ہونے کا عملی ثبوت دیا۔ قومی قیادت عالمی امن کے لیے مثال بن چکی۔ پاکستانی قیادت نے ثابت کیا کہ وہ محض تماشائی نہیں، پاکستان عالمی سطح پر امن قائم کرنے والا کھلاڑی ہے۔
جب دنیا صرف زبانی جمع خرچ کر رہی تھی، پاکستان نے عملاً غزہ میں امن کے لیے کردار ادا کیا۔ نیا عالمی مقام ہے، پاکستان دنیا میں امن کا ضامن بن رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ امریکہ انتہائی کامیاب رہا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان اور عالم اسلام کے مسائل پر تفصیلی موقف پیش کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس، وزیر اعظم نے مسئلہ فلسطین کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا۔ عالمی فورمز پر پاکستان کے موقف کو سنا گیا۔ عرب ممالک نے مسئلہ فلسطین پر پاکستانی موقف کو سراہا۔ آئی ایم ایف کا پاکستان سے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ جاری کرنے کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں پبلک فائنانس مینجمنٹ، ٹیکس نظام اور آڈٹ کارکردگی میں موجود خامیوں کو اجاگر کیا گیا۔ ملک میں معاشی استحکام کے لیے گورننس میں بہتری کے لیے نئی شرائط طے ہونے کا امکان۔ آئی ایم ایف کی حکومت محکموں میں مالی نظم و ضبط مضبوط بنانے کی بھی تجویز۔ گریڈ 17 سے 22 کے تمام سرکاری افسروں کے اثاثے ظاہر کرنے کے لیے قانون سازی کا مطالبہ۔ پاکستان کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن، قدرتی آفات خطرہ ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رواں مالی سال جی ڈی پی گروتھ 3% رہنے کا امکان۔ اصلاحات اور پالیسی عمل درآمد سے معاشی رفتار اور اعتماد برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت پاکستان میں معاشی اصلاحات میں پیش رفت ہوئی۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری اور سرمایہ کاری میں اضافہ متوقع۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال اوسطاً مہنگائی 6% تک بڑھنے کا امکان۔ سیلاب سے انفراسٹرکچر اور زرعی اراضی کو نقصان شرح نمو پر دباؤ ڈالے گا۔ سپلائی چین متاثر ہونے سے خوراک کی قیمتوں میں اضافہ متوقع۔ بار بار آنے والی قدرتی آفات اور حالیہ سیلاب ترقی کے لیے خطرہ قرار۔ میرے والد پہ جب مشکلات آئیں 2017 میں، یہ جب پیناما انہوں نے لانچ کیا، تو اس کے بعد میرے والد پہ جو مشکلات آئیں، تو میں ایک بیٹی ہوں نا، آپ سب بیٹیاں میرے سے ریلیٹ کر سکتے ہو کہ جب ماں باپ کے اوپر بات آتی ہے تو بیٹی کہتی ہے اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنے والد کا ساتھ آخری دم تک نہیں چھوڑوں۔ مجھے 2 دفعہ جیل جانا پڑا، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی گناہ کے مجھے جیل جانا پڑا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں تھی اور میں پولیٹیشین بننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک مشکلات آتی ہیں انسان کے اوپر، لیکن وہ انسان کو کچھ سکھا کے جاتی ہے۔ اچھے وقتوں میں انسان وہ نہیں سیکھ سکتا جو مشکلات سکھا کے جاتی ہیں۔ پنجاب میں سیلاب پر دوسرے صوبوں نے سیاست کی، حکومت سنبھالی تو صوبے کا امن تباہ ہو چکا تھا۔ اب کئی اضلاع میں روزانہ کی بنیاد پر 0 کرائم ریٹ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یونیورسٹی آف چکوال میں تقریب سے خطاب، کہا لیپ ٹاپ اور اسکالرشپ طلبہ کا حق ہے، کوئی احسان نہیں، والدین سے زیادہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ مشکل وقت میں جب سب چھوڑ گئے میں نے والد کا ساتھ نبھایا، ماں باپ پر بات آئے تو بیٹی کہتی ہے میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ مریم نواز نے نیشنل اسکول آف ایکسیلنس کا افتتاح کر دیا۔ ان حالات میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ ہم حکومتی بینچوں کے ساتھ بیٹھیں اور بھائی ٹھہر جاؤ، یہ حالات جو جا رہے ہیں بالکل آئیں گے ادھر ہی۔ لفظی جنگ ہے، یہ سیاست کا حصہ ہے، اب معذرت خواہ ہیں ہم اس پہ اگر کسی کے حوالے سے دل آزاری ہوئی ہے، اور گھر کے بڑے انشاءاللہ عزیز بیٹھ کے اس کو حل کریں گے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان لفظی جنگ میں شدت۔ قومی اسمبلی اجلاس میں نوید قمر نے حکومت کی حمایت چھوڑنے اور اپوزیشن بینچوں پر جانے کی دھمکی دے دی۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ریمارکس کے خلاف ایوان سے واک آؤٹ۔ وفاق کے وزیر قانون اعظم مزید طاہر نے معذرت کر لی، کہتے ہیں سیاست میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، پیپلز پارٹی سے ہمارا اتحاد انشاءاللہ قائم رہے گا، دونوں پارٹیوں کے بڑے معاملے کو حل کر لیں گے۔ وزیر پارلیمانی امور اور دیگر دوستوں سے کہوں گا کہ وہ پیپلز پارٹی کے دوستوں کو منا کر لائیں۔ اجلاس 3 اکتوبر تک ملتوی۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات پر برہمی کا اظہار۔ ندیم افضل چند کہتے ہیں مریم نواز پنجاب کارڈ نہ کھیلیں، یہ ہمارا پانی ہے جیسے بیانات بھارتی زبان لگتی ہے۔ پارلیمان ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے، کل بلوچستان کے لوگ کہیں گے سونا ہمارا ہے،
سندھ کے لوگ کہیں گے ہمارا پورٹ ہماری مرضی۔ مریم نواز ایسی زبان استعمال نہ کریں، سیلاب متاثرین کی بحالی پر توجہ دیں۔ شازیہ مری بولی ہم نے سیلاب زدہ علاقوں میں ریلیف کی بات کی، ہم اتحاد اور آپ نفرت کی بات کر رہے ہیں۔ مریم نواز نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ہم آہنگی کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں تمام صوبے پاکستان کے ہیں، کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ ہم نے پنجاب سے کبھی ایسا رویہ نہیں رکھا جس پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ اتحادیوں کا یہ رویہ رہے گا تو پیپلز پارٹی کا حکومت کا ساتھ دینے کا کیا فائدہ؟ وزیر اطلاعات اسما بخاری کا پیپلز پارٹی کو جواب، بیان میں کہا کیا پنجاب کے سیلاب پر سیاست کرنے کا مشورہ آپ کو مودی نے دیا تھا؟ سیاسی نابالغ اور نالائق لوگ قدرتی آفات پر سیاست کرتے ہیں، لسانیت اور صوبائیت کو ہوا آپ دے رہے ہیں، وہ بھی باجماعت۔ سندھ پر 2 دہائیوں سے ایک ہی خاندان کا قبضہ ہے۔ ہمیں معلوم ہے آپ کو پنجاب میں مریم نواز کے ڈیلیور کرنے پر تکلیف ہو رہی ہے۔ سندھ کے لوگ بھی مریم نواز کو پکارتے ہیں۔ مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، وہ پنجاب کے عوام کے حق کی بات کریں گی۔ اگر آپ پنجاب میں رہ کر پنجاب کے حق میں بات نہیں کر سکتے تو آپ کا اللہ حافظ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا مارکیٹ میں گندم کی دستیابی یقینی بنانے کا حکم، مراد علی شاہ کی زیر صدارت گندم ریلیز پالیسی پر اجلاس۔ سندھ میں روٹی کی قیمت مستحکم رکھنے کا فیصلہ، مراد علی شاہ نے کہا سندھ میں موجود 12 لاکھ ٹن گندم 4.5 ماہ کے لیے کافی ہے، نجی شعبے کے پاس بھی 6 لاکھ ٹن دستیاب ہے۔ گندم ریلیز پالیسی اور قیمت جلد طے کرنے پر اتفاق، گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے حکومت 25 ایکڑ تک کسانوں کو سپورٹ کرے گی۔ مالیاتی گوشوارے جمع کرانے کی آج آخری تاریخ، ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع نہ کرنے کا اعلان۔ ایف بی آر کے مطابق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی جھوٹی خبریں گمراہ کن ہیں۔ زیادہ تر ٹیکس دہندگان ایسے علاقوں میں ہیں جو سیلاب سے متاثر نہیں ہوئے۔ بعض عناصر نے مبینہ توسیع کو حالیہ سیلاب سے بھی جوڑنے کی کوشش کی۔ IRIS سسٹم کی سست رفتاری سے متعلق خبریں بھی بے بنیاد ہیں۔ ریٹرن جمع نہ کرانے والے لیٹ فائلر قرار پائیں گے اور ان پر قانون کے مطابق جرمانے ہوں گے۔ گولڈ اور سٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ توڑ کاروباری سیشن، 1 تولہ سونا مزید 3,178 روپے مہنگا، 4,06,778 روپے کی نئی تاریخی بلندی پر پہنچ گیا۔ 2 روز میں سونے کی قیمت میں 9,078 روپے کا بڑا اضافہ ریکارڈ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 1,000 کی 3 نفسیاتی حدیں عبور، ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس نے 1,66,000 کی بلندی کو سر کر لیا۔ کاروباری سیشن کے اختتام پر انڈیکس میں 1646 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ مارکیٹ 1,65,493 کی بلند ترین سطح پر بند ہوئی۔ 1 ارب 35 کروڑ شیئرز کے سودے 76 ارب 77 کروڑ روپے میں طے پائے۔ منافع کا حجم 101 ارب روپے رہا۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 68 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ پیٹرولی مصنوعات مہنگی ہونے کا امکان، پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 50 پیسے فی لیٹر اضافہ متوقع۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل 2 روپے 30 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان۔ اوگرا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کی سمری آج بھجوائے گی۔ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے نئی قیمتوں کا اعلان کرے گی۔ عالمی منڈی میں خام تیل سستا، WTI فی بیرل $63.09 میں فروخت۔ دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال، کنٹرول روم کے مطابق پانی کی آمد 3,35,567 کیوسک ریکارڈ۔ ٹھٹھا میں گاؤں موسا جاکرو سیلابی پانی کی لپیٹ میں آ گیا۔ گھروں میں پانی جمع ہونے پر متاثرین نے حفاظتی بند پر پناہ لے لی۔ پنجاب کے 26 اضلاع میں فلڈ سروے کا آغاز کل سے ہوگا۔ 1,629 ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئیں۔ ملتان کے علاقے شیر شاہ میں 70% مکانات تباہ، متاثرین قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور۔ جلال پور پیر والا سیلابی کیمپ میں مقیم اسکر کی 2 بیویوں کے ہاں 2 ننھی پریوں کی پیدائش۔ اور معروف کامیڈین لکی ڈیئر طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ 60 سالہ فنکار 8 ماہ سے پھیپھڑوں اور ذیابیطس کے مرض میں مبتلا تھے۔ مرحوم لاہور کے میو اسپتال میں زیر علاج رہے۔ 40 سالہ کیریئر میں سینکڑوں ڈراموں میں عوام میں مسکراہٹیں تقسیم کی۔